دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے ناشتہ کیا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ دفتر میں وہ دن بھر پریشان رہا۔ وہ بار بار گلاب دین اور ہنا کے بارے میں سوچتا رہا۔ گلاب دین کو کس فیکٹری میں ملازمت ملی تھی اور ہنا کون تھی؟ وہ رات کو اسے نشے میں مدہوش چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ 5 بجے وہ دفتر سے نکل کر سیدھا گھر آیا۔ 6 بجے کے لگ بھگ وہ گلاب دین کے گھر جانے کی سوچ رہا تھا کہ پونم نے کمرے میں داخل ہو کر بتایا کہ اس کے کسی دوست کا فون آیا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھک میں آ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا رہتا تھا۔ بیٹھک میں اس وقت رائے صاحب اور ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فون کا ریسیور میز پر الگ رکھا ہوا تھا۔ پرکاش نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، پرکاش بول رہا ہوں۔ پرکاش، میں گلاب دین بول رہا ہوں۔ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس وقت بڑی مصیبت میں ہوں۔ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کل شام ہنا نام کی جس لڑکی سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی وہ اس وقت آریہ سماج اور لنک روڈ کے موڑ پر تمہاری منتظر ہے۔ اس کے ساتھ آ جاؤ۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ فون پر بات نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے پرکاش کی بات کاٹ دی گئی۔ یہاں ہو تو تفصیل سے بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ پرکاش نے کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ صرف 1 منٹ بعد وہ دوسرے دروازے سے مکان سے باہر نکل رہا تھا۔ گلی سے نکل کر وہ آریہ سماج روڈ پر پہنچ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لنک روڈ کی طرف چلنے لگا۔ لنک روڈ کے موڑ پر پہنچ کر وہ رک گیا اور متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہنا اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہنا کے خیال سے اس کے دماغ میں ایک بار پھر سنسنی سی ہونے لگی تھی۔ اسے صبح ہی سے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا اور گلاب دین کی فون نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ گلاب دین کو نہ تو کسی فیکٹری میں نوکری ملی تھی اور نہ ہی وہ امرتسر گیا ہوا تھا بلکہ اسی شہر میں موجود تھا۔ لیکن وہ کہاں تھا اور کس مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ کہ وہ خود کس طرح اس کی مدد کر سکتا تھا۔ پرکاش سڑک پر کھڑا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک پرانی سی کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے لمبی داڑھی والا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ آ جاؤ پرکاش۔ پرکاش یہ سریلی آواز سن کر چونک گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا، کار کی پچھلی سیٹ پر ہنا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور کار حرکت میں آ گئی۔ کار کچھ دیر تک لنک روڈ پر دوڑتی رہی اور پھر شنکر روڈ پر مڑ گئی اور وہاں سے ایک اور روڈ پر گھوم گئی۔ سیکریٹریٹ کے عقب میں واقع یہ علاقہ سرے شام ہی ویران ہو جاتا تھا۔ ڈیئر پرکاش، تمہیں آنکھوں پر پٹی باندھنا پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ ہنا اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تم کون ہو اور میرا دوست گلاب دین کہاں ہے؟ پرکاش نے پوچھا۔ ہم تمہیں تمہارے دوست کے پاس ہی لے جا رہے ہیں اور میرے بارے میں ابھی تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، لیکن پہلے آنکھوں پہ یہ پٹی۔ ہنا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی اور پرکاش کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگی۔ پرکاش نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کار اب اس علاقے میں پہنچ چکی تھی جہاں مختلف ممالک کے سفارت خانے اور سفارتکاروں کے وسیع و عریض بنگلے واقع تھے، اور پھر کلب روڈ اور تغلق روڈ سے گزرتی ہوئی مولانا آزاد روڈ پر آ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایک بنگلے میں داخل ہو کر رک گئی۔ پرکاش کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے کمرے میں پایا جس کی دیواریں بالکل سپاٹ تھی اور فرش بھی برہنہ تھا۔ سامنے ہی ایک کرسی پر گلاب دین بندھا پڑا تھا۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر خون جمع ہوا تھا اور بائیں آنکھ بھی سوجی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی پٹائی کی گئی تھی۔ ایک دیوار کے قریب میز پر رنگین ٹیلی ویژن اور VCP رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں 2 آدمی اور بھی تھے جن میں ایک دبلا پتلا تھا اور دوسرا لمبے قد کا باری برکم آدمی جس کے گلمچوں کو دیکھ کر ہی اس پر خوف ستاری ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پرکاش نے ہنا کی طرف دیکھا۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میرے دوست کو اس طرح باندھ کر کیوں رکھا گیا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ ان باتوں کا جواب میں دوں گا مسٹر پرکاش، دبلے پتلے آدمی نے کہا۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں، البتہ تم ہمارے چند سوالوں کا جواب ضرور دو گے۔ انکار کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ جو کچھ کریں گے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پرکاش نے اسے گھورا۔ تم آج کل اسرائیلی سفارت خانے میں کام کر رہے ہو۔ تمہاری کمپنی ایک معاملے میں اس سفارت خانے سے تعاون کر رہی ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اسرائیل کے کچھ فوجی ماہرین کل رات دلی آ رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس فلائٹ سے یہاں پہنچیں گے۔
میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی اسرائیلی سفارت خانے سے میرا کوئی تعلق ہے. تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. پرکاش نے خشک لہجے میں جواب دیا. جھوٹ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا مسٹر پرکاش، دبلے پتلے آدمی نے کہا. وہ شاہ رخ تھا. پرکاش، کچھ مت بتانا انہیں. یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں. انہوں نے مجھے بھی بہت مارا ہے لیکن میں نے زبان نہیں کھولی. یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کمپنی ہندو نوجوانوں کو بھرتی کے لیے اسرائیل کیوں بھیج رہی ہے. میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کمپنی کی ملازمت سے نکال دیا گیا ہے. میں کچھ نہیں جانتا. مگر یہ لوگ نہیں مانے. گلاب دین نے کہا. یہ درست ہے کہ گلاب دین کو کمپنی کی ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، لیکن تم لوگ جو جاننا چاہتے ہو. ایک منٹ مسٹر پرکاش. شاہ رخ نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا. مزید کچھ کہنے سے پہلے یہ فلم دیکھ لو. یہ فلم تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے گی. شاہ رخ نے گلمچوں والے کو اشارہ کیا. وہ دل شیر تھا. اس نے آگے بڑھ کر پہلے ٹی وی آن کیا اور پھر وی سی پی کا بٹن دبا دیا. ہنا کمرے سے باہر نکل گئی تھی. ٹی وی اسکرین پر لہریں سی ناچنے لگی اور پھر جو سین اسکرین پر نظر آیا اسے دیکھ کر پرکاش لرز اٹھا. گزشتہ رات ڈلہوزی ہاؤس کے پرائیویٹ روم میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا تھا. فلم اس مہارت سے بنائی گئی تھی کہ ہنا کا چہرہ دکھائی نہیں دیا، لیکن پرکاش کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا. ان دونوں کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو چکی تھی. پرکاش نے گزشتہ رات نشے میں جو کچھ بتایا تھا اب اسے سن کر اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا. شاہ رخ نے ٹی وی بند کر دیا اور پرکاش کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا. اگر یہ فلم تمہارے باپ، تمہاری بہن کے سسرال والوں اور اسرائیلی سفارت خانے کو بیچ دی جائے تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا. گزشتہ رات تم یہ اعتراف کر چکے ہو کہ بہت کچھ جانتے ہو، اس لیے اس سلسلے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے تعاون کیا تو تمہیں اور تمہارے دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. کیا جاننا چاہتے ہو؟ پرکاش کی حلق سے مردہ سی آواز نکلی. اسے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر یہ فلم اسرائیلی سفارت خانے کو بیچ دی گئی تو یہودی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. دوسری طرف اس کے خاندان کی عزت اور بہن کی زندگی کا سوال تھا. وہ ان کے شکنجے میں بری طرح پھنس گیا تھا. نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ان سے تعاون کیا جائے. اسرائیلی فوجی ماہرین کل کس فلائٹ سے آ رہے ہیں؟ شاہ رخ نے پوچھا. یہ مجھے نہیں معلوم. ٹریننگ کیمپ جمنا کے کنارے کس جگہ قائم کیا گیا ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم، پرکاش نے جواب دیا. لیکن معلوم کر سکتے ہو. شاہ رخ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی. کل دوپہر تک یہ معلومات ہم تک پہنچ جانی چاہیے. کل دوپہر لنچ کے وقفے میں تم سفارت خانے کی عمارت سے باہر آؤ گے. ہمارا آدمی خود تم سے رابطہ قائم کرے گا اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف یہ فلم متعلقہ لوگوں تک پہنچا دی جائے گی بلکہ اگلی مرتبہ جب تمہیں یہاں لایا جائے گا تو اس کرسی پر تمہیں اپنی بہن بندھی ہوئی نظر آئے گی. پرکاش نے کوئی جواب نہیں دیا. شاہ رخ کے اشارے پر گلاب دین کو کھول دیا گیا اور ان دونوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئی. وہ مراد علی تھا جو بکاری کی بیس میں اسرائیلی سفارت خانے والی سڑک پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. وہ ہندو ہی لگ رہا تھا. اس کے سامنے ایک میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی جس پر 5، 10، 25 اور 50 پیسے والے چند سکے بکھرے ہوئے تھے. سفارت خانے کی عمارت تقریباً 75 گز دور سڑک کے دوسری طرف تھی اور جس طرف مراد علی بیٹھا تھا وہاں سے سفارت خانے کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا. مراد علی کی بائیں طرف تقریباً 20 گز کے فاصلے پر پیپل کے درختوں کے جھنڈ کے نیچے ایک ہوٹل بھی بنا ہوا تھا. اس قسم کے سائبان ہوٹل ایسے علاقوں میں عام طور پر نظر آتے ہیں جہاں دفاتر وغیرہ ہوں. دفاتر کے نچلے درجے کے ملازمین کو ان ہوٹلوں سے سستا کھانا مل جاتا ہے. یہ بھی ایک سائبان ہوٹل تھا لیکن دوسرے ہوٹلوں کی نسبت قدرے صاف ستھرا تھا. یہاں چارپائیوں اور پنچوں کے بجائے اسٹیل کی فولڈنگ میز اور کرسیاں تھیں. اس سڑک پر 2 سفارت خانے اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس سائبان ہوٹل میں لوگوں کی آمد و رفت بھی خوب تھی. اس وقت اگرچہ ہوٹل میں صرف 3-4 گاہک بیٹھے ہوئے تھے لیکن مراد علی جانتا تھا کہ 15 منٹ کے بعد جب دفاتر میں لنچ کا وقفہ ہوگا تو یہاں بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں ہوگی. وہ پیپل کے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیڑی کی کش لگا رہا تھا. اس کی نظریں اسرائیلی سفارت خانے کے گیٹ پر مرکوز تھیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. ٹھیک 1 بجے لنچ کا وقفہ ہو گیا اور اس کے چند منٹ بعد لوگ باہر آنے لگے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو ویزے یا کسی اور کام کے سلسلے میں آئے تھے اور نچلے درجے کے ملازم بھی. دیکھتے دیکھتے سائبان ہوٹل کی تمام میزیں بھر گئیں. مراد علی اب بھی اسرائیلی سفارت خانے کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد پرکاش سفارت خانے کے گیٹ سے باہر نکلا. اس کا رخ سائبان ہوٹل کی طرف تھا. اس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور وہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلا رہا تھا. جب وہ قریب پہنچا تو مراد علی نے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات واضح طور پر دیکھ لیے تھے. پرکاش مراد علی کے قریب پہنچ کر رک گیا. اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بڑھ گئے تھے.
उसने कनखियों से इधर उधर देखा और जेब से 50 पैसे का एक सिक्का निकाल कर मुराद अली के सामने फैली हुई चादर पर फेंक दिया। मुराद अली ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। वो दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा नीम व आंखों से उसकी तरफ देखता रहा। उसने 50 पैसे के सिक्के के साथ कागज की एक छोटी सी गोली भी चादर पर गिरते हुए देखी थी। वो गोली लुढ़कती हुई उसके पैर के करीब आकर रुक गई। मुराद अली ने गैर महसूस अंदाज में पैर को हरकत देकर गोली को दबा लिया। प्रकाश आगे बढ़ गया। साहिबान होटल में किसी मेज पर जगह नहीं थी। उसने खड़े खड़े चाय पी और तेज तेज कदम उठाता हुआ सफारत खाने वापस चला गया। करीब से गुजरते हुए उसने मुराद अली की तरफ देखा तक नहीं था। मुराद अली अब भी दरख्त के तने से टेक लगाए बीड़ी की कश लगा रहा था। इस दौरान उसने बड़ी खूबसूरती से कागज की वो गोली उठाकर जेब में डाल ली थी। दफ्तर में लंच का वक्फा खत्म हो चुका था। साहिबान होटल भी खाली था। मुराद अली ने चादर पर बिखरे हुए पैसे समेट कर जेब में डाले, चादर झाड़ कर कंधे पर डाली और कशकोल उठाकर साहिबान होटल की तरफ बढ़ गया। वहां बैठकर उसने चाय पी और पैसे दिए बगैर जयराम जी की सदा लगाता हुआ आगे बढ़ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मुराद अली मोती बाग पहुंच चुका था। वहां एक जगह उसने अपना हुलिया तब्दील किया। जब वो दोबारा सड़क पर आया तो उसकी शख्सियत बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ दूर जाकर उसने एक टैक्सी पकड़ी और सरदार पटेल रोड पर पहुंच गया। वहां से दूसरी टैक्सी के जरिए मंदिर मार्ग पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने उतरा और फिर तीसरी टैक्सी के जरिए मौलाना आजाद रोड की तरफ रवाना हो गया। टैक्सियों में इतने तवील चक्कर उसने इसलिए काटे थे कि वो अंदाजा लगाना चाहता था कि उसका ताकुब तो नहीं किया जा रहा। आखिर में मुतमईन होने के बाद वो मौलाना आजाद रोड की तरफ गया था। जब वो शाहरुख के बंगले पर पहुंचा तो उस वक्त 3:30 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि उसे यहाँ तक आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। तारिक और शाहरुख बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। मुराद अली जब उनके सामने पहुंचा तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। उसने जेब से कागज की वो छोटी सी गोली निकाल कर शाहरुख के हवाले कर दी, जो प्रकाश ने 50 पैसे के सिक्के के साथ चादर पर फेंकी थी। शाहरुख ने गोली खोलकर कागज को सीधा किया और उसके साथ ही उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कागज पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी। AL-35 रात 11:40 सफदरजंग, जमुना के किनारे। सही लोकेशन का पता नहीं चल सका। इसराइली फौजी माहिरीन आज रात 11:40 पर इसराइली एयरलाइन AL-35 से दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका त्यारा सफदरजंग एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, शाहरुख ने बताया। सफदरजंग रोड, मुराद अली बोला। लेकिन तमाम इंटरनेशनल परवाजें तो पाल्म एयरपोर्ट पर आती हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट पर तो खोपड़ी इस्तेमाल करो मुराद अली, शाहरुख ने उसे टोक दिया। ऐसा यकीनन राजदारी के ख्याल से किया गया है। और ट्रेनिंग कैंप? तारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कैंप जमुना के किनारे किसी जगह कायम किया गया है। प्रकाश कैंप की लोकेशन का पता नहीं चला सका, शाहरुख ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मुराद अली तुम फोन पर दिलशेर को बता दो कि वो 7 बजे यहाँ पहुँच जाए। हम 9 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इससे पहले आपस में कुछ बातें तय कर लेना जरूरी है। जाना कहाँ है? मुराद अली ने पूछा। सफदरजंग एयरपोर्ट, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इसराइली एयरलाइन के उस तैयारे को लैंड करने से पहले ही तबाह कर देंगे। उन्होंने एयरपोर्ट और उसके आसपास बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? हमें एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दिलशेर को फोन करके आओ, इसके बाद हम प्रोग्राम तय करेंगे, शाहरुख ने कहा। दिलशेर को फोन पर इतला दे दी गई कि वो ठीक 7 बजे कोठी पर पहुंच जाए। वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। गुफ्तगू मौजूदा सूरत हाल पर ही हो रही थी। हिंदुओं ने यहूदियों के साथ मिलकर जो मंसूबा बनाया है वो बेहद खतरनाक है, शाहरुख कह रहा था। मुतासब हिंदू नौजवानों को तखरीबकारी, दहशतगर्दी और छापा मार जंग की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका मकसद ये है कि वादी कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तबाही फैलाई जाए। आज़ादी का नारा लगाने वालों का गला गूंथ कर उनकी आवाज दबा दी जाए। वादी में इस कदर बर्बरियत फैलाई जाए कि कश्मीरी सर न उठा सके। लेकिन हिंदू ये नहीं जानते कि मुसलमान कभी बातिल के सामने नहीं झुका। एक मुसलमान की गर्दन कटती है तो 10 और सामने आ जाते हैं। जिन लोगों को दहशतगर्दी और छापा मार जंग की तरबियत के लिए इसराइल भेजा जा रहा है, उनके बारे में तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि यहाँ जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है या दी जाने वाली है, उन्हें वक्ती तौर पर रोक दिया जाए। मैं जानता हूँ कि हमारी इस कार्रवाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि हम उनके मंसूबे में ताखीर पैदा कर देंगे। तुम्हारा क्या मंसूबा है? तारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा मंसूबा ये है कि हम उनका ट्रेनिंग कैंप तबाह कर देंगे, शाहरुख बोला। हमने कुछ असलहा जमा कर रखा है जो हमारे मंसूबे की तकमील के लिए मददगार साबित होगा। सबसे पहले हम आज रात इसराइली एयरलाइन के उस तैयारे को तबाह कर देंगे जो जंगी माहिरीन को लेकर आ रहा है।
جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری اس کارروائی سے ان کا منصوبہ ختم نہیں ہوگا، لیکن وقتی طور پر اس میں رکھنا ضرور آ جائے گا۔ ہم اگر ایک گروپ کو ختم کر دیں تو اس کی جگہ دوسرا گروپ آ جائے گا۔ ہم اپنا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے دم میں دم رہے گا۔ سب سے پہلے ہمیں آج رات اس طیارے کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرنی ہے۔ ہم اپنی یہ کارروائی ایئرپورٹ سے دور رہ کر کریں گے۔ نقشہ دیکھو گے تو میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ شاہ رخ نے میز پر دلی کا نقشہ بچھا دیا۔ اس نقشے میں دلی کی تمام اہم سڑکوں، عمارتوں اور تاریخی مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہ صفدر جنگ ایئرپورٹ ہے۔ اس نے پنسل کی نوک سے نقشے پر ایئرپورٹ کی نشاندہی کی۔ یہ تغلق روڈ ہے جو صفدر جنگ کے ایئرپورٹ کے قریب سے گزرتی ہوئی رنگ روڈ سے جا ملتی ہے۔ یہ لودھی روڈ ہے جو ایئرپورٹ سے ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلی گئی ہے۔ یہاں ایک طرف علی گنج ہے اور دوسری طرف صفدر جنگ ایئرپورٹ، اور یہ بائیں طرف تغلق روڈ کے بالکل ساتھ صفدر جنگ کا مقبرہ اور اس سے آگے ریس کورس ہے۔ صفدر جنگ کا مقبرہ ایئرپورٹ کے بالکل سامنے ہے۔ یہاں سے ایئرپورٹ پر کسی بھی جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ضرورت صرف مہارت اور نشانے کی ہے۔ اور طارق، میرا خیال ہے تمہیں میزائل فائر کرنے کی ٹریننگ بھی دی گئی ہے۔ شاہ رخ نے خاموش ہو کر طارق کی طرف دیکھا۔ میں سٹنگر میزائل بھی چلانا جانتا ہوں، طارق نے کہا۔ گڈ، شاہ رخ مسکرایا۔ آج رات تم سٹنگر میزائل فائر کر کے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرو گے۔ سٹنگر میزائل؟ طارق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں سٹنگر میزائل کیسے آ گیا؟ کوئی بات ناممکن نہیں ہے، شاہ رخ مسکرایا۔ ہمارے پاس سٹنگر میزائل اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ دلی جیسے شہر کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ کیا صفدر جنگ مقبرہ ان کی نگاہوں میں نہیں ہوگا؟ سیکیورٹی کے انتظامات ضرور ہوں گے، لیکن صرف ایئرپورٹ کی حدود تک۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کی حدود سے باہر بھی توجہ دی ہوگی، لیکن بہرحال ہمیں رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ واپسی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ طے کرنا ابھی باقی ہے، شاہ رخ نے کہا۔ بہرحال دلشیر آ جائے تو اس کی موجودگی میں سارا پروگرام طے کر لیا جائے گا۔ اس وقت 6 بجنے والے تھے۔ یہ لوگ اپنے طور پر روانگی کی تیاریاں کر چکے تھے۔ دلشیر کا انتظار تھا تاکہ اسے بھی بریفنگ دی جائے۔ اس وقت جنت بی بی کمرے میں آئی تو شاہ رخ نے اسے چائے کے لیے کہہ دیا۔ ٹھیک 7 بجے دلشیر پہنچ گیا۔ وہ لوگ ایک بار پھر میز کے گرد جمع ہو گئے۔ میز پر نقشہ بچھا ہوا تھا۔ شاہ رخ نے سارا منصوبہ ایک بار پھر دہرایا، پھر بولا، ہم لوگ 3 گاڑیوں میں یہاں سے الگ الگ روانہ ہوں گے۔ پہلی گاڑی ٹھیک 9 بجے کے بعد یہاں سے نکلے گی۔ اس میں طارق اور دلشیر ہوں گے۔ یہ گاڑی جنوبی سیکریٹریٹ کے قریب سے گزر کر سردار پٹیل روڈ پر سے ہوتی ہوئی موتی باغ کی طرف جائے گی۔ وہاں سے رنگ روڈ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے علی گنج اور وہاں سے صفدر جنگ کے مقبرے پر پہنچے گی۔ دوسری گاڑی پہلی گاڑی کے ٹھیک 5 منٹ بعد روانہ ہوگی۔ اس میں مراد علی ہوگا۔ یہ گاڑی نیشنل آرٹ گیلری کے قریب سے کارن والز روڈ اور پرتھوی راج روڈ سے ہوتی ہوئی مقبرے کا رخ کرے گی۔ تیسری گاڑی میں ہوں گا۔ میں دوسری گاڑی کے ٹھیک 5 منٹ بعد یعنی 9:10 پر یہاں سے روانہ ہوں گا۔ میں ڈاکٹر ذاکر حسین روڈ اور لودھی روڈ سے ہوتا ہوا صفدر جنگ کے مقبرے پر پہنچوں گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مقبرے والی سڑک پر مڑتے ہی گاڑیوں کی تمام بتیاں بجھا دی جائیں۔ مقبرے پر پہنچنے کے بعد ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے بلی کی آواز کا سگنل استعمال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں سگنل دوں گا، اس کے بعد دوسرے۔ شاہ رخ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہماری واپسی کا راستہ بھی مختلف ہوگا۔ پارٹی نمبر 1 یعنی طارق اور دلشیر پوائنٹ 3 پر جائیں گے۔ پارٹی نمبر 2 یعنی مراد علی پوائنٹ نمبر 1 پر اور پارٹی نمبر 3 یعنی میں پوائنٹ 2 پر جاؤں گا۔ شاہ رخ نے جزدان میں لپٹا ہوا قرآن شریف میز پر رکھ دیا۔ ہم سب اللہ کے اس پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں گے کہ اگر ہم میں کوئی پکڑا گیا تو ہم جان دے دیں گے، لیکن اپنے کسی ساتھی یا ٹھکانے کا نام نہیں بتائیں گے۔ سب نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور اس طرح یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔